إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. پروگرام تھا وہ تو ماشاءاللہ بہت زبردست گیا ہے اور بڑی اچھی اٹینڈنس گئی ہے اور کافی محنت ہوئی پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ود ان اے ویری شارٹ ٹائم. مگر یہ کیونکہ ٹورزم کے حوالے سے اور پاکستان میں بہت زیادہ فیسلٹیز ہے، سہولیات ہیں اور تمام چیزیں وہاں پر ایسی ہے کہ جن کو ہائی لائٹ کیا جائے تو اس کے بعد لوگوں کا وہاں پہ جانے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور لوگ جا کے اور انجوائے بھی کریں گے اور اس کے حساب سے جو ہے نا وہ اور زیادہ پبلسٹی بھی ملے گی اور پاکستان کے حوالے سے بہت بہتر ہوگا. ڈیفینیٹلی جب لوگ یہاں سے جائیں گے تو، اور جیسا دبئی لوگ ابھی آتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں کہ مطلب ان گنت، تو پاکستان بھی ایسی جگہ ہے کہ اسپیشلی آل دیز پلیسز آئی تھنک کہ ایوری بڑی ول انجوائے. سیکورٹی کا جو ہے وہ تھوڑا سا انتظام رہے تو انشاءاللہ. میرے خیال میں سندھ کا صوبہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر ٹورزم کے اوپر کافی توجہ پہلے نہیں دی گئی. لوگ ناردرن ایریا کی بات کرتے ہیں لیکن سندھ کے اندر بہت سارے تاریخی مقامات ہیں، دیکھنے کے مقامات ہیں. سندھ کی تہذیب، کلچر، بھوئن جوداڑو، سندھ کلچر تو 5000 سال پرانا کلچر ہے. جب اندر آپ سندھ میں جاتے ہیں، سندھی آرٹس دیکھتے ہیں، سندھی اجرکے دیکھتے ہیں، سندھی کپڑے دیکھتے ہیں، وہ ایک یونیک ہے جو لوگوں کے لیے بڑا تعجب کا باعث ہوتا ہے. تو آج کے فنکشن میں اسی کے اوپر روشنی ڈالی گئی اور انشاءاللہ دیکھیں یہ لوگ اس کے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو ہم سندھ میں رہتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ سندھ کے اندر کیا کیا کلچر ہے، کیا کیا تہذیب ہے، کیا کیا آرٹس ہیں، کیا کیا ہینڈی کرافٹس ہیں. وہاں کے کتنے 5000 سال پرانے ہینڈی کرافٹ ابھی تک چلے آ رہے ہیں. تو الحمدللہ دیکھیں انشاءاللہ کوشش تو کی ہے ہم نے. پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی کاروبار ہو، کوئی بزنس ہو، جہاں آنا بھی چاہے یا وہاں جانا چاہے، ٹورزم انڈسٹری واٹ ایور دا بزنس، ہم اس کو سپورٹ کریں. اور سندھ تو آپ کو معلوم ہے کہ باب الاسلام بھی ہے اور گیٹ وے آف پاکستان بھی ہے. ان کے منسٹر بنفس نفیس خود تشریف لائے، تو ہم نے سوچا کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائے اور سندھ کی جو ٹورزم ہے، جو وہاں کی تاریخی جو سائٹس ہیں، ان سب کو اجاگر کرتے ہوئے لوگوں کے نظر میں لائے جائے. تو ایک ہماری ادنا سی کوشش ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی اور اس میں ہم ٹورزم کو بھرپور طریقے سے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ بھی ہمارا صوبہ ہے، پنجاب بھی ہمارا صوبہ ہے، اس کے ساتھ گلگت بلتستان کی بھی بے شمار سائٹس ہیں. ہم تو سب کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ سیاحت جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، مرکزی نہیں ہے. تو یہ سندھ سے آئے تو ہم نے ان کو کیچ کیا. اب دوسرے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے لیے ہماری آپ یہ سیم کونسل ہے. پاکستان بزنس کونسل ہے، تو پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی بھی بزنس، انڈسٹری، سیاحت، اس کو پروموٹ کرنا ہمارا بنیادی فرض ہے اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے آج یہاں پہ بزنس کاؤنسل ہے، ان سے آج ہمارا انٹریکشن ہوا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ کافی چیزیں ہماری سندھ گورنمنٹ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی جا رہی ہے. جو یہاں سے انویسٹر ہیں یا دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں، اس کے تھرو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی کریں گے. اور جیسے کہ آپ نے میری اسپیچ میں سارا سنا ہوگا، کیونکہ 1.5 گھنٹے سے یہی باتیں یہاں پہ دینا چاہ رہے ہیں. جو ہماری آرکیولوجک سائٹس ہیں، مونجو دڑو ہے، کوٹ ڈی جی ہے، چوکنڈی ہے یا مکلی کا قبرستان ہے، یہ ایک ہیریٹیج پلیسز ہیں. یا ہمارے جو مندر ہیں وہ ڈکلیئر ہونے جا رہے ہیں، 5000 سال کی تاریخ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کے ٹورسٹ ہیں باہر کے، تو وہ ظاہری بات ہے ان کو انگیج کریں گے انشاءاللہ. اور جو آنے والا سیزن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹورزم کو زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے ان کو انوائٹ کریں گے کہ وہ آئیں. اسی لیے میں یہاں دبئی میں آیا ہوں. بزنس کاؤنسل سے اور بھی ڈیلیگیٹ سے میری آج دن میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کل بھی انگیجمنٹس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو وے فارورڈ آگے لے کے جا رہے ہیں. اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جہاں پہ جیسے دبئی میں آپ کے پاس ڈیزرٹ سفاری ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں ہی سے کافی دوست وہاں پہ جا کے جو ہمیں بتا سکیں کہ وہ یہاں پہ کیسے کر رہے ہیں، تو ان کو ادھر ہی لے جا کے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی لوگوں نے کہا کہ جی ہم ڈیزرٹ سفاری بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان سب کو وہاں لے جا کے وہ بھی شروع کریں گے. ہم ٹرین شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگست کے مہینے میں، جو کراچی سے جائے گی تھرپارکر تک. پرچی جو ویری وہاں پہ ہے تو پاک آرمی کا، ان کے ساتھ کولیبریشن کریں گے. ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جی وہ جگہ ہمیں دیں. وہ حیدرآباد سے ہو کے پھر آگے جائے گی، وہاں تک 1 دن کا ہوگا. سیٹرڈے کو جائے گی، سنڈے کو آئے گی. اس کے لیے پوری ٹریننگ ہمیں الگ ہے. مگر فیڈرل گورنمنٹ سے ہماری باتیں چل رہی ہیں، پر وہ جو پرائزز ہیں وہ تھوڑی ہائی ہیں وہاں پہ.
تو وہ نیگوسیشن انشاءاللہ ہو جائیں گے اگست تک، وہ بھی شروع ہوگی. اور جیسے واٹر سپورٹس ہے، جیٹ اسکی ہے، پیرا گلائڈنگ ہے، اسکوبا ڈائیونگ ہے، تو یہ بھی ساری ٹورزم میں آتی ہیں، تو یہ بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں. دنیا کے میں سیاحوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہی ڈیزرٹ ہے ہمارے پاس، تو ڈیزرٹ ننگر پارکر سے شروع ہوتا ہے، سیدھا چولستان تک جا کے لگتا ہے، تو بہت بڑا ڈیزرٹ ہے وہ. تو وہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیزرٹ ریلی کرانے بھی جا رہے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈیزرٹ ریلی بہت ہی، وہاں پہ ان کی ایک پوری ٹیم ہے اور بہت ہی مشہور ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعوت دیں گے یہاں کے ٹورسٹ کو، یہاں کے ڈرائیوروں کو، تو یہاں بھی بہت اچھے ڈرائیور ہیں، وہ آئیں پارٹیسپیٹ کریں ڈیزرٹ ریلی میں. وہاں پہ ہمارے پاس اور بھی جو ہماری ہیریٹیج سائٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ادھر آ جائیں. ہم کوشش کریں گے جو ریلی کرائیں گے وہ مونجو دڑو کے نام سے یا کوئی اور بھی ہماری ہیریٹیج سائٹس ہیں. سکھر ایئرپورٹ جو ہے، آپ نے دیکھا کہ سکھر ایئرپورٹ کے لیے یہاں پہ کافی لوگوں نے کہا، جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری فلائٹس وہاں پہ آپریشنل ہونی چاہیے، انٹرنیشنل فلائٹس. تو سندھ گورنمنٹ تو لیٹر لکھ سکتی ہے، تو لہٰذا میں یہاں سے جاتے ہی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اور کولیشن پارٹنر بھی ہیں PMLN کے، کہ وہ بات کریں پرائم منسٹر سے. اور یہاں پہ جو مقیم ہیں پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ہیں، کیونکہ ان کو بلوچستان بھی، وہاں سے کوئٹہ بھی 5 گھنٹے کا راستہ ہے سکھر سے، اور ملتان جو ہے 3.5 گھنٹے کا راستہ ہے وہاں سے، اور جو باقی اطراف میں علاقے ہیں سکھر کے، لاڑکانہ ہے یا خیرپور ہے، سب کو یہ ایک سہولت سب کے لیے ہوگی. سندھ، پنجاب، بلوچستان، تینوں صوبوں کو وہ کیٹر کرتی ہے.